چھوٹی ذرا گود میں ایک ضعیفہ نے اسے تھام لیا، سر پہ جب ہاتھ رکھا رو کے سکینہ نے کہا، جب سے بابا سے میں بچھڑی ہوں بہت مارا گیا، میرے گالوں پہ تماچوں کے نشان ہیں بیوی، تم نے دیکھی ہے میرے جیسی یتیمہ کوئی؟ بات جب یہ سنی وہ بھی رونے لگی، پھر ضعیفہ سکینہ سے کہنے لگی، تم سے پہلے ایک یتیمہ ایسی تھی، تم سے پہلے ایک یتیمہ ایسی بھی تھی، ہاں تمہارے وطن میں رہتی تھی وہ، بادشاہ مدینہ کی بیٹی تھی وہ، باپ کے بعد اتنے مصائب پڑھے، اپنے گھر میں سہارے سے چلتی تھی وہ، غم اٹھاتی رہی، غم کمر ہو گئی، نوجوانی میں ہی جو ضعیفہ ہوئی، تم سے پہلے ایک یتیمہ ایسی بھی تھی، جس طرح تیرے کانوں سے ہے پورا، کان اس کے بھی زخمی تھے اے میری جان، اتنی شدت سے ظالم نے مارا اسے، ٹوٹ کر خاک پر گر گئی بالیاں، بیٹی بن باپ کی درد سہ نہ سکی، ہاتھ کانوں پہ رکھ کر وہ روتی رہی، تم سے پہلے ایک یتیمہ ایسی بھی تھی، گال نیلے ہیں جیسے تمہارے ابھی، اس کے گالوں کی رنگت بھی ایسی تھی، سامنے اس کو بیٹوں کے مارا گیا، وقت یہ نہ کسی ماں پہ آئے کبھی، شہزادی سنو کتنی بے بس تھی وہ، گھر میں بچوں سے چہرہ چھپاتی تھی جو، تم سے پہلے
شام کی اور تم ایک وعدہ کرو، شام کی اور تم ایک وعدہ کرو، روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم، اور صورت شاہدی پہ کفن بھی میرے جیسی اسیر مغن بھی، اور خالی کردے میں مدفون غربت، مثل اصغر رہی بے کفن بھی، کہ کیا کفن کی طرح روز چادر اس لحد پہ چڑھاؤ گی تم، اور ایک یسرب کی تھی شاہزادی، اس کا سقا تھا پاس غازی، کہ مشک لے کر گیا سوئے دریا، اور قبضے میں کر لی ترائی، لوریوں میں یہ سچی کہانی، کہ روز اس کو سناؤ گی تم، اور جب کبھی قید خانے میں آنا، ارے بیردہ بیویوں کو نہ لانا، تم کو اصغر بھی دے گا دعائیں، اس کی تنہائیاں یوں منانا، کہ چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو لا کر پاس اس کے سلاؤ گی تم، شام کی اور تم ایک سکینہ
تو نہیں شمر کھولے گا سما شمر کھولے گا سما ہم یہ زندہ نہیں ہے دم ہے کچھ دم کا دم ہے کچھ دم کا اب سکینہ میں جب گل ہوا چراغ حرم سے شام میں یعنی سکینہ مر گئی یاد ماں میں دیکھے ستم یزید کے دربار سلام کو گئے دارالسلام شیخ سلام کو گئے دارالسلام دنیا میں داد رسنا ملا داد خواہ کو جا کر نشہ تماچو میں دکھائے جا کر نشہ تماچو میں دکھائے حسین کی عاشق کی بانوں نے نبض دیکھی تو پایا نہ دم ذرا چلائی سکے جاؤ مجھے دے گئی دغا اپنی کہیں نہ میری سنے آئے کیا اپنی کہیں نہ میری سنے آئے کیا کچھ پابی میں نے دیا نہیں تم چل بسی اور اماں نے رخصت کیا چل بسی اور اماں نے رخصت کیا بابا کی پیاری اماں کی پیاری زبان کو لائی ہوں شربت میری پیاسی دامت کو مارو رہی ہے دیدے دوہے پیشاک کو میں ماں بدے گلے سے نہ جارے میں ماں بدے گلے سے نہ جارے دادی کہیں گی بی بی کی صوفے سوالوں لوٹو یہ بڑا ہوا کرتا لوٹو یہ بڑا ہوا کرتا
کا ذکر کر کے بلاؤ نثار ماں سیلی کنیمہ کو دکھاؤ نثار ماں بابا کو جا کے در پہ بلاؤ بابا کو جا کے در پہ بلاؤ نثار ماتم کے غلغلہ رونے کے جوش بی بی جو خاموش ہے تو سب بیوی جو خاموش ہے تو سب خاموش ہے اپنے کا وقت ہے پچھلا پہر ہوا بابا کو تیرے روتی اٹھ ساتھ دے میرا کرتے سے موقع ڈاکے پہلو میں بیٹھ جا اماں کی بیٹی اماں کو آواز دے اماں کی بیٹی اماں کو آواز دے سنا ماتم سرائے گھرتا تیرے بین کرنے سے زندہ سونا ہو گیا بیوی کے مر سونا ہو گیا بیوی کے مرنے سے تم نے جو شام سے میرے ساتھ پہ سر دھرا میں سمجھی تھی کہ کانوں کا کچھ درد کم ہوا آئی گیا سن کو خود میری میں لگا درد لا دوا کی خبر دی نمو درد لا دوا کی خبر دی نمو لگا آبادود کی تھی میری خالی کرنے کو سوئی تھی آس پاس میرے بیوی سوئی تھی آس پاس میرے بیوی سوئی تھی آس پاس میرے بیوی مرنے کو رو کر بہن سے کہتے تھے حضرات یہ روز قتل حمزہ باؤ کے اثر کو حمزہ باؤ کے اثر کو اماں کے سامنے رکھ لے اٹھا کے سر پا ادب سے یہ چاہیے مصرف جبائے صاحب ایمان کے سامنے نیچے سر حسین ہو اور تخت پر یزید پھیلائے پاؤ بیٹا پھیلائے پاؤ بیٹا ہو پھیلائے پاؤ بیٹا ہو
کی شام میں گیسو کھلے ہوئے ہیں ادائمہ میں سر پیتی ہے فاطمہ دار و سلام میں زینب ناگٹے بلوایا زینب ناگٹے بلوایا لوگوں خبر کرو میرے نانا رسول کو بلبے میں شملایا ہے بندے بلبے میں شملایا ہے بلبے میں شملایا ہے بندے بدو نانا تیری نوازی کے سر پردہ نہیں اور اہل شام دیکھتے ہیں کچھ غیا نہیں آب غریب مرتبہ دپ سے دوا نہیں بے ہوش رہنے بچے آبو گدا ہوش رہنے بچے آبو گدا سب کے کانپتے ہیں بدن سے تھراتے ہیں افسان میرے کے زالا جا افسان میرے کے زالا افسان میرے کے زالا جاتے ہیں رسم بارہ گلے ماں مصیبتہ روتے ہیں گودیوں کے پلے ماں مصیبتہ بس میں ستم کرو کے چلے ماں مصیبتہ تاکہ ادائے منہ پہ مری غم سے کہ ادائے منہ پہ مری غم سے کے اوپر کرتی تھی یہ بیان دربار میں طلب ہوئے سادات ناگوان اونٹوں سے اتری بیبیاں کہہ کے الاما پیشے دے گئے ظالم کو پیشے دے گئے ظالم کو مان جشن میں عام تھا دربار عام تھا اور ننگے سر حسین کا کرتا تلوار ننگے سر حسین کا اور ننگے سر حسین کا کرتا تلوار بڑھ کے شمرے لینے کیا کلام بولا کہ اے امیر یہ شادی کا ہے مقام امیدوار قلتو جاگیر ہے غلام حاضر سجائیوں کے عورت دے حاضر سجائیوں کے عورت دے کر پکار ملا کے اپنا جگر گئیے ارے لے ہم شبیر خاص پیمبر بسر گئیے واللہ اس کے رنجو علام میں بس بکا فرزند بکرا بادر جگا فرزند بکرا بادر جگا گرا حشر کا
محمد وآل محمد برنتر سلام محمد وآل محمد رحمه الله تعالى. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. آپ سب کی شریک حاجات کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی شفایابی کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه الدواء وذكره شفاء. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء. ودعته غناء. الحمد لله الذي خلق الإنسان. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وكرمنا وفضلنا على أمم السابقة بالتصديق والإيمان. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أبا عبد الله
صلوات علی محمد و آل محمد. عزاداران سید الشہداء و عزاداران مظلوم کربلا، آپ کی خدمت میں ابا عبداللہ الحسین کا ایک مختصر سا کلمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور آپ محترم سامعین نے سماعت کا شرف حاصل کیا. یہ وہ جملہ ہے جو زہرا کا لال ابا عبداللہ الحسین اپنے بھائی عباس کے لیے کہہ رہا ہے. اگرچہ یہ مجلس عزا گروہ ابو الفضل عباس نے برپا کی ہے تو مناسب یہ ہے کہ حضرت عباس باب الحوائج کی سیرت میں سے کچھ نکات میں بیان کروں تاکہ اللہ سے دعا کروں کہ پروردگار عالم ہمیں سیرت عباس پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. وہ اس لیے کہ دین اور شریعت کے نام پر ہم بہت کچھ جانتے ہیں اور بہت کچھ پڑھا بھی ہے اور بہت کچھ یاد بھی ہے، لیکن سوالیہ نشان یہاں پر ہے کہ دین، شریعت، سیرت اہل بیت کے نام پر ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن وہ سیکھا ہوا ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے. اس کی ایک عام سی مثال میں پیش کروں. ہم نے سنا ہے نا کہ فرش اعضاء پہ بیٹھنا لمحہ لمحہ عبادت میں شمار ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود فرش اعضاء پہ آنے میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے. یا تو گلی میں بیٹھیں گے یا تو باہر بیٹھیں گے. یہ تو میں نے بڑے بڑے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، علماء تک جب تک یہ مجلس شروع نہ ہو، اس کی باری نہ آ جائے تب تک جانا نہیں ہے. اگرچہ انسان ایک کمرے میں، آفس میں، باہر روڈ میں بیٹھ کے اگر سنتا ہے تو اسے علم ملے گا، لیکن وہ ثواب سے محروم رہے گا، اس لیے کہ فرش اعضاء یہ ہے، وہ روڈ نہیں ہے. تو دین اور شریعت کے نام پر ہم نے بہت کچھ سنا ہے، لیکن یہ سنا ہوا جو دین اور شریعت اور سیرت اہل بیت کے نام پر جو ہمارے پاس ہے، یہ ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ دعا کریں. فرش اعضاء پہ آنے کے بعد ہمارے اساتذہ بزرگ ہم سے کہا کرتے تھے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان محنت کرنے کے بعد انہیں حاصل کر سکتا ہے. جو انسان خود اسٹرگل کر کے، محنت کر کے کچھ چیزیں حاصل کر سکتا ہے، وہ اہل بیت سے مت مانگو. لیکن انسان ایک بنگلہ ہے، ایک گاڑی ہے، کچھ پیسے ہے، تو وہ تو انسان خود بھی کوشش کرے گا، اسٹرگل کرے گا تو اسے پا سکے گا. ایسی چیزیں مانگو جو انسان کی بس میں نہیں ہے. مانگو اہل بیت سے کہ پروردگارہ ہمیں سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ فرش اعضاء کا، ابو الفضل عباس کا. پروردگارہ ہمیں سیرت، جو دین اور شریعت اور سیرت اہل بیت ہم نے سنا ہے اور پڑھا ہے، اسے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عنایت فرما. خود کچھ تو ہم نے پڑھا بھی ہے، سیکھا بھی ہے، لیکن ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ آج ہماری فیملی معاملات بڑے خراب ہیں. یہ کیوں ایسا ہے؟ ہمارے لیے تو رول ماڈلز ہے. رول ماڈل جناب سیدہ کی ذات، مولائے کائنات کی شخصیت ہمارے لیے رول ماڈل ہے نا. جناب سیدہ اور مولائے کائنات کے درمیان زندگی کیسی گزری ہے، یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. اس کے باوجود فیملی معاملات ہمارے خراب. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ ہم اہل بیت کی اس سیرت کو پڑھتے تو ہیں لیکن اپنی زندگی میں ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. دیکھیے مولا کی سیرت تھی نا، اور قرآن شریعت بھی کہہ رہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، یعنی پروردگار نے مرد کی ڈیزائن اس طریقے سے کی ہے کہ اللہ نے اسے طاقتور بنایا ہے. طاقتور بنایا ہے فیمیل پہ، ایک میل کو، ایک مرد کو، خواتین پہ طاقتور بنایا. الرجال قوامون علی النساء، یعنی عورتوں پہ مرد کو قوی بنایا ہے. اس کے اندر اتنی کیپیسٹی رکھی ہے اللہ نے، عورتوں سے زیادہ ہے، طاقتور بنایا. اور مولا کائنات کی شخصیت کیا ہے؟ مولا باہر کے تمام معاملات انجام دینے کے بعد، اپنی تمام ذمہ داری انجام دینے کے بعد جب گھر پہ آتے ہیں تو جناب سیدہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا سیدہ، میں بچوں کو سنبھال لوں، آپ گھر کے کام کاج کریں، یا آپ بچوں کو سنبھالنے میں گھر کے کام کاج کریں.
تاریخ میں یہاں تک ملتی ہے کہ مولائے کائنات گھر کے ٹال صاف کرتے تھے، ٹال صاف کرتے تھے، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹھاتے تھے جناب سیدہ جی۔ آج کسی مرد کے اندر اتنی سخت ہے کہ وہ جائے گھر جانے کے بعد گھر کے معاملات میں، گھر کے کام کاج میں اپنی شریک حیات کا ہاتھ بٹھاتے ہیں۔ دیکھیے ایک خاتون چلے بھلے وہ کام نہ کرے گھر کے معاملات میں، مدد نہ کرے، اس کے باوجود اگر اپنی زبان کو اچھی رکھے، اچھے الفاظ کا چناؤ کرے، تو ایک عورت جو ہے نا اسے اللہ نے صنف نازک بنایا ہے۔ صنف نازک کا مطلب کیا ہے کہ اگر اسے زبان سے خوش کیا جائے نا تو وہ سوکھی روٹی پہ بھی قناعت کر سکتی ہے، گزارا کر سکتی ہے۔ اگر دنیا کے تمام سہولیات اسے عطا کرے اور اگر زبان کو گندی رکھے، غلط الفاظ کا استعمال کرے، تو دنیا کے تمام سہولیات دینے کے بعد بھی عورت اس چیز سے خوش نہیں ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک خاتون جب اپنی خاندان کو چھوڑ کے، جہاں اس نے 20-25 سال تک زندگی گزاری ہے، بچپن گزارا ہے، لیکن بھائی ماں باپ کو چھوڑ کے جب کسی اور خاندان کے ساتھ ملحق ہوتی ہے تو ایک خاتون کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں یہ مقام اور مرتبہ آتا ہے کہ اس کا مرد اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا۔ اسی لیے تو کہا ہے کیا ہے کہ شریک حیات یعنی ایک شوہر اپنی بیوی کی زندگی میں شریک ہے، اسی طرح ایک بیوی بھی اپنے شوہر کی زندگی میں شریک ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ آئیے اس جملے کی طرف جو ابو الفضل عباس کے شان میں مولا حسین نے کہا ہے، بنفسی انت یا اخی، اے میرے بھائی عباس تجھ پہ حسین قربان ہو جائے۔ پوری دنیا مولا حسین پر قربان۔ اب مولا حسین کہہ رہا ہے کہ بنفسی انت یا اخی، بھائی عباس تجھ پہ حسین قربان ہو جائے۔ وہ اس لیے کہا کہ تاریخ بشر میں قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ یہ بائی بائی کا جو رشتہ تھا یہ اللہ کی طرف سے ایک انمول نعمت ہے، لیکن قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ جب تاریخ آگے بڑھی، انسانیت جب آگے بڑھی، یوسف نبی کے بھائیوں نے یوسف نبی کو کنویں میں ڈال دیا۔ جب مسلسل تاریخ بشر میں ایسے واقعات ہوئے تب یہ بائی بائی کا جو رشتہ تھا، اس رشتے سے انسانیت کا اعتماد اٹھنے لگا، اعتماد ختم ہو گیا۔ لیکن عباس نے اس طریقے سے اس رشتے کو نبھایا کہ وہ جو اعتماد ختم ہو چکا تھا اس اعتماد کو دوبارہ بحال ہو گیا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ وفا کے سارے تصور کو لازوال کیا، وفا کے سارے تصور کو لازوال کیا، کبھی سوال نہ کبھی جواب کیا، گواہ دیے تھے جو یوسف کے بھائیوں نے، کبھی اس اعتماد کو عباس نے بحال کیا۔ اسی لیے تو حسین کہہ رہا ہے بنفسی انت یا اخی، بھائی عباس تجھ پہ حسین قربان ہو جائے۔ یہ ایسا تمغہ ہے، یہ ایسا تمغہ ہے جو حسین نے عباس کو دیا ہے، اور یہ تمغہ آج بھی ابو الفضل عباس اپنے سینے پہ سجائے بیٹھا ہے۔ حرم حضرت عباس پر یہ جملہ لکھا ہوا ہے بنفسی انت یا اخی، بھیا عباس تجھ پہ حسین قربان ہو جائے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ مولائے کائنات اپنے بھائی عقیل کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد اے بھائی عقیل میرے لیے ایک بہادر خاندان تلاش کرنا، ایک بہادر خاندان تلاش کرنا۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ مولائے کائنات نے اپنے بھائی عقیل سے اس لیے کہا تھا کہ عقیل عرب کے شجیرے جانتا تھا، جانتے ہوں گے عقیل عرب کے شجرے، کیا مولا سے بڑھ کر عقیل عرب کے شجرے جانتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ ہم نے ہر خشک و تر کا علم امام مبین میں رکھا ہے، اور امام مبین ہے مولائے کائنات۔
اس بات کو میری عقل نہیں مانتی ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ عقیل عرب کے شجرے جانتا تھا، اسی لیے مولا کائنات نے کہا بھیا عقیل میرے لیے ایک عرب بہادر خاندان تلاش کرنا۔ دیکھیے جنگ صفین کا معرکہ ہے، ایک دفعہ مالک اشتر مولا کائنات کی خدمت میں آیا، آنے کے بعد کہا کہ یا علی مولا آپ کی تلوار گردنیں چھوڑ کر کیوں چل رہی ہے؟ یہ جملہ سننا تھا۔ مولا مسکرا کر کہا مالک میری تلوار گردنیں چھوڑ کر نہیں چل رہی ہے، بلکہ شجرے دیکھ کر چلتی ہے کہ جس کے شجرے میں اگر کوئی مومن ہو، اگر کسی کے شجرے میں کسی کے نسل میں اگر کوئی مومن ہو میری تلوار چھوڑ کر آگے بڑھتی ہے۔ یہاں تو میری مولا کی تلوار شجرے جانتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ عقیل شجرے جانتا تھا، اسی لیے مولا کائنات نے عقیل سے کہا کہ بھیا عقیل میرے لیے بہادر خاندان تلاش کرنا۔ شاید مولا کائنات اپنے بھائی عقیل کے ذہن میں یہ خیال ڈال رہا ہے، یہ خیال ڈال رہا ہے اے بھائی عقیل میں کربلا کے لیے اپنا ایک وارث تیار کر رہا ہوں، تم بھی اپنے ایک وارث کا اہتمام کرنا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ اب علی کے گھر میں عباس کی ولادت ہوئی اور عقیل کے گھر میں مسلم کی ولادت ہوئی، اور ایک علمدار حسین بنا تو ایک سفیر حسین بنا۔ اور آج ہماری مجلسیں تب تک تمام نہیں ہوتی ہے جب تک کہ ہماری مجلسوں کا اختتام سلام پہ ہوتا ہے۔ یہ سلام ہے مسلم کی سنت، ہماری جلوسیں تب تک تمام نہیں ہوتی ہے جب تک علم نہ نکالا جائے۔ یہ علم ہے عباس کی سنت۔ اور دیکھیے مولا کو شہادت بھی ہوئی ہے، ابو الفضل عباس کو شہادت بھی ہوئی ہے، لیکن غازی کیوں کہا جاتا ہے؟ عرب میں غازی سے بڑا منصب ہے شہادت، لیکن ابو الفضل عباس کو غازی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب دو قومیں آپس میں جنگ لڑے، جو کامیاب ہوتا ہے وہ اپنا علم لہراتا ہے۔ آج دنیا کے ہر کونے میں عباس کا علم نظر آ رہا ہے، یزید کا کوئی علم نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ اعلان ہے غازی عباس کا یہ اعلان ہے کہ کربلا میں حسینیت جیتی تھی، جو دو قومیں آپس میں جنگ لڑی تھی اس میں جو کامیاب اور جو جیتی تھی وہ قوم حضرت عباس ابو الفضل عباس اور امام حسین کی فوج تھے۔ اسی لیے عالم دنیا کے کونے کونے میں نظر آ رہا ہے۔ حضور بھیجے محمد وال محمد۔ یعنی مولا کائنات اپنے بھائی عقیل کو بلا کر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ بھائی عقیل میرے لیے ایک بہادر خاندان تلاش کرنا۔ شاید قیامت تک آنے والے تمام علی کے چاہنے والوں کو مولا کائنات ایک پیغام دے رہا ہے، تربیت اولاد میں فقط باپ کا کردار کا پاکیزہ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ باپ کے ساتھ ماں کا کردار بھی پاکیزہ ہونا کافی ہے۔ ضروری ہے باپ کے کردار کے ساتھ ماں کا کردار بھی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اگر فقط باپ کا کردار اگر کافی ہوتا تو دنیا میں علی جیسی شخصیت کہاں تھی؟ یہ علی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اگر تربیت اولاد کرنا چاہتے ہو، اولاد کے اندر اچھے صفات بنانا چاہتے ہو، تو باپ کے کردار کے ساتھ ساتھ ماں کا کردار بھی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اگر عباس کو دنیا میں آنا ہے تو علی کے ساتھ ساتھ ام الحنین جیسی ماں بھی ہونی چاہیے۔ اسی لیے تو رسول کی وہ حدیث ہے نا، ان خوبصورت پھولوں سے بچو جن کی جڑیں غلاظتوں میں۔ سائل نے سوال کیا کہ مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ ان خوبصورت پھولوں سے بچنے کا آپ کہہ رہے ہیں جن کی جڑیں غلاظتوں میں ہیں۔ مولا سمجھ میں نہیں آیا کیا مطلب؟ تب امام نے کہا کہ ان خوبصورت خواتین سے بچو جو بے دین گھرانے میں پرورش پا رہی ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی نوجوان شادی
یہ نہ سوچے کہ فلاں کی بیٹی سے میں شادی کر رہا ہوں، بلکہ یہ سوچے کہ اپنی اولاد کے لیے کیسا ماحول فراہم کر رہا ہے، دیندار ماحول فراہم کر رہا ہے یا بے دین ماحول فراہم کر رہا ہے۔ دور بھیجیں محمد والا مولائے کائنات کہہ رہا ہے کہ بچے کی تربیت میں، بچے کے اندر صفات کے بننے میں باپ کے ساتھ ساتھ ماں کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ یہ جنگ صفین کا مارکا ہے، مولائے کائنات نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو میدان میں اتارا، تیار کر کے میدان میں اتارا، لیکن جنگ اتنی شدت سے ہو رہی تھی، پلٹ کے ناکام محمد حنفیہ مولا کی خدمت میں آئے، دوبارہ مولا نے میدان میں اتارا، کہا کہ للکارا اے حنفیہ آگے بڑھ کے حملہ کرو۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ جب 2 دفعہ ناکام پلٹ کے آئے، مولا نے محمد حنفیہ کے ہاتھ سے تلوار لیا، اس تلوار کے دستے کو محمد حنفیہ کے کمر پہ مار کے کہا اے محمد حنفیہ، یہ تمہاری ماں کا دودھ کا اثر ہے جو ناکام واپس پلٹ آ رہے ہو۔ یہ کہہ کے محمد حنفیہ کے ہاتھ سے اس تلوار کو لیا، عباس کے حوالے کیا، عباس کے چہرے پہ نقاب ڈال کے جب مولا نے میدان میں اتارا، عباس نے پہلے ہی حملے میں ایسا حملہ کیا، امیر شام کی اس فوج کو تتر تتر کرتا ہوا پلٹ کے مولا کی خدمت میں آیا۔ ہر طرف سے با علیہ کی صدائیں بلند ہوئی، کہا کہ یہ علی میدان میں آ گئے ہیں، یہ علی اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے علی میدان میں آ گئے ہیں۔ تب مولا مسکراتا ہوا ابوالفضل العباس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، میدان میں لے آیا، جب چہرے سے نقاب ہٹایا ابوالفضل العباس تھا، تب مولا نے نقاب لقب دیا ھذا قمر بنی ہاشم، یہ علی نہیں ہے بلکہ یہ بنی ہاشم کا قمر ہے، بنی ہاشم کا چاند ہے، کسی کی نظر نہ لگ جائے اسی لیے میں نے اس کے چہرے پہ نقاب ڈالا ہے۔ یہ ہے ابوالفضل العباس۔ اگر عباس کو دنیا میں آنا ہے، عباس کو دنیا میں آنا ہے تو علی کے ساتھ ساتھ ام الحنین جیسی ماں کی بھی ضرورت ہے۔ دور بھیجے محمد والے عباس نے کربلا میں وفا کی ایک ایسی تاریخ لکھی ہے، خدا کی قسم قیامت تک جب بھی لفظ وفا لیا جاتا ہے عباس کا نام ضرور آتا ہے۔ تصور میں جب بھی کوئی کہیں پر لفظ وفا آ جائے تصور میں عباس آ جاتے ہیں۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ شوق اظہار المودت کا نیا موڑ دیا، شوق اظہار المودت کا نیا موڑ دیا، مدح کی راہ میں ایک اپنا نشان چھوڑ دیا، تھا ارادہ کہ بے عنوان وفا کچھ لکھوں، میں نے عباس لکھا اور قلم توڑ دیا۔ کربلا میں وفا کی ایک ایسی تاریخ عباس نے لکھی ہے کہ قیامت تک جب بھی لفظ وفا لیا جائے گا تصور میں عباس آئے گا۔ یہ دو صفات، شجاعت اور اطاعت، یہ دو ایسی صفات ہیں جو کسی میں جمع نہیں ہو سکتی۔ وہ اس لیے کہ اطاعت کے لیے دل نرم ہونا چاہیے، شجاعت کے لیے دل سخت ہونا چاہیے۔ یہ دو صفتیں آنے واحد میں دل نرم بھی ہو دل سخت بھی ہو، یہ ناممکن ہے۔ اور اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے یہ دو صفتیں کسی کے اندر جمع ہو تو وہ عباس کی بات ہے۔ شجاعت مولائے کائنات سے ورثے میں ملی تھی، اطاعت اور وفاداری، اطاعت اور وفاداری یہ ماں کی طرف سے ورثے میں ملی۔ جب ام الحنین کی شادی ہوئی، مولا کے گھر میں آئی ہے نا، پہلے چوکھٹ کا بوسہ دیا، بنی ہاشم کی بوڑھی خواتین استقبال کے لیے بیٹھی ہوئی تھی قطار بنا کے، ام الحنین میں علی کے چوکھٹ کو بوسہ دیا،
بنی ہاشم کی بزرگ خواتین نے کہا کہ ام البنین کیا کر رہی ہو؟ تب روتی ہوئی کہنے لگی آپ کو معلوم نہیں ہے ام البنین کیا تھی اس چوکٹ نے کیا سے کیا بنا دیا مجھے۔ اس کے بعد جب صحن میں داخل ہوئی صحن پہ سجدہ دینے کے بعد کہتی ہے کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے میرے لیے اس گھر کا انتخاب کیا ہے جس گھر میں مجھ سے پہلے میری شہزادی زہرا زندگی گزارا کرتی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ جب صحن میں سجدہ دے رہی تھی ثانیہ زہرا زینب آئی بازو پکڑ کے کہا اما ام البنین کیا کر رہی ہو؟ راوی کہتا ہے ام البنین نے روتے ہوئے کہا شہزادی مجھے ماں نہ کہنا، میں ماں بن کر نہیں آئی ہوں بلکہ کنیز بن کے آئی ہوں۔ یہ اطاعت تھی جو ماں کی طرف سے ورثے میں ملی۔ یہ دو صفتیں اگر دیکھنا چاہتے ہو کسی ذات کے اندر تو وہ حضرت ابو الفضل عباس کی ذات ہے، شجاعت اور اطاعت۔ کربلا میں حسین کا یہ قافلہ جب پہنچا تھا تو سب سے پہلے نہر فرات کے کنارے زہرا کے لال حسین نے خیمے لگائے۔ شیور جب کربلا پہنچا اس نے یہ آرڈر جاری کیا کہ حسین سے جا کے کہہ دو کہ وہ نہر فرات سے اپنے خیمے ہٹا دے۔ راوی کہتا ہے کہ یہ جب خبر پہنچی ابو الفضل عباس نے خط کھینچ لیا، ایک خط کھینچ کے ایک سرے پہ عباس بیٹھ گئے اور ایک سرے پہ سید الساجدین کو بیٹھا، تلوار کو بے نیام کیا، کہا اس میں مجال کہ وہ اس خط کو عبور کرے، اگر آج کربلا کی زمین کو آپ کے خون سے رنگین نہ کر دوں تو مجھے عباس لگے۔ کس کی مجال تھی؟ شجاعت کا ایک جھلک یزیدی فوج نے دیکھ لیا، لیکن ادھر ابا عبداللہ حسین نے بھی دیکھا۔ عباس کے چہرے پر جلال کے آثار، بابا علی مرتضیٰ کا وہ زمانہ یاد آیا جب بھی مولا کائنات بابا علی مرتضیٰ کو جلال آتا تھا نا، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا مولا کائنات کو سنبھالا کرتی تھی۔ اب ثانی زہرا زینب کی ضرورت تھی۔ راوی کہتا ہے کہ زہرا کا لال حسین زینب کے خیمے میں آئے، آنے کے بعد کہا کہ بہن زینب عباس کے چہرے پر جلال کے آثار ہیں، چلیے جا کر عباس کو سنبھال لیجئے اور کہہ دیجئے کہ خیمے یہاں سے ہٹانے۔ تڑپ گئی علی کی بیٹی، کہا کہ بھیا حسین عباس تربیت یافتہ ہے، ماں ام البنین نے عباس کی تربیت کی ہے، چاہیے آپ اگر کہہ دیجئے عباس ہٹا دیں گے۔ آنکھوں میں آنسو آئے حسین کے، مجھے معلوم ہے عباس تربیت یافتہ ہے، پوری زندگی آقا کہتے ہوئے عباس سے زندگی گزاری ہے، کیا اگر میں جا کے کہہ دوں تو عباس منع کریں گے؟ نہیں، حسین نہیں چاہتا کہ عباس کا دل ٹوٹ جائے، اس لیے کہ بہن زینب جب بھیا حسن کے جنازے پہ تیر آئے تھے نا، عباس نے تلوار نکالی تھی، میں نے آگے بڑھ کر عباس کو سنبھالا، کہا عباس یہاں نہیں کربلا، دارالعمارہ میں جب میری آواز بلند ہوئی عباس نے تلوار نکالی، میں نے آگے بڑھ کر سنبھالا، عباس یہاں نہیں کربلا، اور نے جب میرا راستہ ہوگا عباس نے تلوار نکالی، میں نے کہا عباس یہاں نہیں کربلا، بہن زینب اب کربلا بھی آ چکی ہے، اب میں کیا کہوں؟ اگر عباس سے کہوں عباس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ راوی کہتا ہے کہ کاش دنیا نے عباس کی وفاداری تو دیکھ لی۔ دیکھیے عباس کے اندر جو اطاعت تھی، وفاداری تھی، اس اطاعت اور وفاداری کا اظہار کرنے کا عباس کو موقع ملا، لیکن کربلا میں اپنی شجاعت کا اظہار کرنے کا موقع نہیں ملا۔
اگر دنیا، کاش دنیا دیکھ لیتی عباس کی شجاعت کو. بڑا مشکل ہوتا ہے نا کہ انسان کے اندر قوت ہو، لیکن اس قابلیت کا، اس قوت کا اظہار کرنے کا موقع نہ ملے، یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے. راوی کہتا ہے کہ ثانیہ زہرا زینب نے اماں فضہ کو بلایا، کہا کہ اماں فضہ جا کر میرے بھائی عباس کو بلا لے، کہہ دینا کہ شہزادی زینب تمہیں یاد کر رہی ہے. آستینیں الٹ کے، تلوار کو بے نیام کر کے، آنکھیں سرخ ہو چکی تھی عباس کی. راوی کہتا ہے کہ جب اماں فضہ عباس کے قریب آتی ہے، عباس آپ کو شہزادی زینب یاد کر رہی ہے. راوی کہتا ہے کہ عباس نے ایک ہی لمحے میں اپنی اس شجاعت کو اطاعت میں بدل دیا، آستینوں کو سیدھا کیا، کچھ لمحے ٹہلنے لگے تاکہ آنکھوں کی سرخی ختم ہو جائے، تلوار کو نیام میں رکھا جس طریقے سے کوئی غلام اپنے آقا کے پاس آتا ہے. اس انداز سے راوی کہتا ہے کہ ثانیہ زہرا زینب کے خیمے میں آئے، گھٹنوں کے بل عباس پہ گئے، سر کو جھکائے ہوئے، کہا کہ شہزادی آپ نے عباس کو یاد کیا؟ علی کی بیٹی زینب تڑپ کر رونے لگی، کہا بھئی عباس، بہن زینب آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہے، التجا کر رہی ہے کہ خیمے وہاں سے ہٹا دو. راوی کہتا ہے کہ عباس نے اپنے جھکائے ہوئے سر کو اٹھایا، لیکن نجف کا رخ کیا، کہا بابا شہزادی حکم کر رہی ہے، عباس مجبور ہے. جب بھی عباس کا علم نکالا جاتا ہے، عجیب تعلق ہے کربلا میں عباس اور حسین کی لاڈلی بیٹی سکینہ میں. جب بھی عباس کا علم آتا ہے نا، اس علم کے اوپر ایک چھوٹا سا مشکیزہ ہوتا ہے. کربلا میں عجیب تعلق ہے عباس اور شہزادی سکینہ میں. جب اجازت نہ ملی نا عباس کو، تب در خیمہ عباس سوچ رہا تھا کہ مولا سے میں کیا کہوں، مجھے اجازت ملے جہاد کی. راوی کہتا ہے کہ خیمے سے العطش کی صدا آنے لگی. عباس نے سکینہ کو دیا، ایک ہاتھ میں سکینہ بنت الحسین تھی اور ایک ہاتھ میں مشکیزہ سکینہ تھا. اسی انداز میں جب حسین زہرا کے لال حسین کی طرف جانے لگے نا، اب تاریخ کہتی ہے کہ دو جملے کہے حسین. ایک جملہ عباس کو کہا کہ عباس بڑی سفارش لے کے آئے ہو، عباس بڑی سفارش لے کے آئے ہو، جا اجازت ہے پانی لے آ. دوسرا جملہ سکینہ سے کہا سکینہ اب چچا کے لیے سفارشی بن کر آئی ہو، جب شمر تماچے مارے گا چچا بنایا جائے گا. شمر ملعون ایک روایت کرتا ہے، اتنا سخت دل انسان، کہتا ہے کہ کربلا میں مجھے ایک مقام پر زہرا کے لال حسین پر بڑا ترس آیا. وہ مقام وہ تھا کہ جب حسین رخصت آخر لینے کے لیے خیمے میں گئے نا، جب خیمے سے نکلے، قیامت کا منظر تھا، عجیب منظر میں نے دیکھا. وہ منظر یہ تھا کہ حسین کے ابا کے دامن کو تھام کے ایک چھوٹی سی بیوی تھی جو زاروں قطار رو رہی تھی حسین کے ساتھ ساتھ میدان میں. یہ شمر کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ حسین کس طریقے سے دامن چھڑا کے میدان میں آئیں گے. میں نے دیکھا عجیب منظر تھا. حسین نے پلٹ کے سکینہ بنت حسین سے کہا بابا کی جان دشمنوں نے بڑا رلایا ہے، اب بابا کو اور نہ رونا، بتا دے ماجرا کیا ہے. تڑپ گئی سکینہ، کہا کہ بابا اگر جانے کا ہی ارادہ کیا ہے میرا، ایک دفعہ گود میں بٹھا لے، ایک دفعہ گود میں بٹھا لے. راوی کہتا ہے کہ حسین زمین کربلا پہ بیٹھے،
اپنی لاڈلی بیٹی سکینہ کو اپنی گود میں بٹھایا. بس گود میں بٹھانا تھا. سکینہ بنت الحسین نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ حسین کے ہاتھوں پہ رکھا. اب حسین کے ہاتھوں کو اٹھا کے اپنے سر پہ پھیرنا شروع کیا. تڑپ گئے حسین. کہا بابا کی جان, بابا کو اور لڑنا. ماجرا کیا ہے؟ تب تڑپ کر رونے لگی. کہا بابا چچا عباس میدان میں گئے واپس نہیں آئے, بھیا علی اکبر میدان میں گئے واپس نہیں آئے. اگر آپ بھی میدان سے واپس نہیں آئے تو میرے یتیمی کے سر پہ ہاتھ کون پھیرے گا؟ کتنی محبت ہے حسین کو اپنی لاڈلی بیٹی سکینہ بنت الحسین سے. راوی کہتا ہے کہ دربار شام میں یزید نے سوال کیا, میں نے سنا ہے حسین کی لاڈلی بیٹی سکینہ کہاں ہے؟ ایک ظالم نے اشارے سے کہا حاضر سکینہ. یزید قریب آیا. قریب آنے کے بعد کہا کہ اے سکینہ, میں نے سنا ہے آپ کے بابا آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. یہ کہہ کر کہا کہ آج ہم اس محبت کا امتحان لیں گے. یہ کہتا ہوا ایک تشت لایا گیا. جب تشت سے رومال ہٹا حسین کا سر مبارک تھا. یزید نے مخاطب کیا سکینہ کو, اے سکینہ ذرا اپنے بابا کو بلا لو, اگر محبت کرتے ہیں تو آپ کے پاس آئیں گے. راوی کہتا ہے کہ سکینہ بنت الحسین نے اپنے جلے ہوئے کرتے کا دامن اٹھایا, اپنے ننھے ننھے ہاتھ بلند کیے. کہا بابا شام کا دربار, شرابیوں کا دربار, آپ کی لاڈلی بیٹی سکینہ سے امتحان لیا جاتا ہے. راوی کہتا ہے سکینہ کے لبوں سے یہ جملے ادا ہونے تھے. ارے تشت سے سر مبارک اٹھا, سکینہ کے گود میں آیا. جب سکینہ نے بابا کا سر دیکھا, راوی کہتا ہے پیشانی کا بوسہ لیا, اب گلے کرنے لگی. بابا مجھے تماچے مارے گئے, بابا میرے گشوارے چھینے گئے. پروردگارہ ہماری اس خلیص کی عبادت اپنے درگاہ میں قبول و مقبول فرما. پروردگارہ ہم سب کی جو بھی شرعی حاجات ہو انہیں پورا فرما. پروردگارہ بانیان مجلس گروہ ابوالفضل عباس, پروردگارہ من جملے کی جو بھی شرعی حاجات ہو انہیں پورا فرما. پروردگارہ ان کو رزق روزی میں برکت عنایت فرما. پروردگارہ جو بھی اولاد نرینہ کے متمنی ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. پروردگارہ جو بے روزگار ہے انہیں رزق حلال مہیا فرما. پروردگارہ ہم سب کی عبادات کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. پروردگارہ شیعہ نے حیدر کرات جہاں بھی ہو, پروردگارہ ان کی مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ مجاہدین اسلام ایران حزب اللہ فلسطین, پروردگارہ ان کو کامیابیاں نصیب فرما. پروردگارہ دشمنان اسلام امریکہ اور اسرائیل ان کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ دنیا ظلم و جور سے بچ چکی ہے, پروردگارہ اپنی آخری حجت کی ثبوت میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں سے قرار فرما. ماتم حسین. ہے
सुहागे किसका कैसे सो रहा हो जिस माँ का झूले वाला उस माँ के दिल को कैसे देगा कोई दिलासा उठा रहे हैं अपनी बहन का लाशा भतीजी समाज खाके आई है करबला से दाम उठा के खामोश हो गई क्यों रोजा से गम सुना के आगे उठा रहे हैं अपनी बहन का लाशा तो याद करके रोने की हो न पाई सीना कहाँ से मिलता सोने की हो न पाई जख्मों को आंसुओं से धोने की हो न पाए आगे उठा रहे हैं अपनी बहन का लाशा रुकता मील तो है कोयटा कटा हुआ है कानों से कुहसारी जख्मों हंस से है हर जान उठाने वाला करबल में सो रहा है आगे उठा रहे हैं अपनी बहन का लाशा उठा रहे हैं अपनी बहन का लाशा शेर जवान पिसरे हैदर करना है ज़बानों पे अलमकार अब तक है ज़बानों पे अलमकार किस शान से बाबा का अलम तूने उठाया मशकी ज़चना के घर तू नहीं आया शेर जवान पिसरे हैदर करना अब तक है ज़बानों पे अलमकार बहनों की नाचिन की है आ जाओ भाई गिरता गए क्या भाग गई दरिया की तराई ज़ैनब की रिदा लेता है अब लश्कर गुलजार अब तक है ज़बानों पे
Mustafa
شداس بار غم صفت رسول الثقلین کشتا بلا غم شداس بار غم صفت رسول الثقلین اے واہ ویلا حسین واہ ویلا حسین اے واہ ویلا حسین واہ ویلا حسین واہ ویلا حسین کشتا بلا غم شداس بار غم صفت رسول الثقلین کشتا بلا غم شداس بار غم صفت رسول الثقلین اے واہ حسین واہ ویلا حسین حضرت آقا علی بکر شدہ مقصود یدی واہ ویلا حسین صفت رسول الثقلین کشتا بلا غم شدہ بار غم صفت رسول الثقلین اے واہ ویلا حسین واہ ویلا حسین کشتا بلا غم شدہ بار غم صفت رسول الثقلین کشتا بلا غم شدہ بار غم صفت رسول الثقلین اے واہ ویلا حسین واہ ویلا حسین بار غم صفت رسول الثقلین بلا غم شدہ بار غم صفت رسول الثقلین اے واہ ویلا حسین واہ ویلا حسین بلا غم شدہ بار غم صفت رسول الثقلین کشتا بلا غم شدہ بار غم صفت رسول الثقلین اے واہ ویلا حسین واہ ویلا حسین اے واہ ویلا حسین واہ ویلا حسین واہ ویلا حسین کشتا بلا غم شدہ بار غم صفت رسول الثقلین کشتا بلا غم شدہ بار غم صفت رسول الثقلین اے واہ ویلا حسین واہ ویلا حسین حضرت آقا علی بکر شدہ مقصود یدی واہ ویلا نور دو عینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست سید مظلوم حسینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست سید مظلوم حسینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست سید مظلوم حسینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست سید مظلوم حسینم کجاست شوشا پر بیکار کو شوشا پر بیکار کو قاسم بے بول تو غمخوار کو حضرت عباس علمدار کو سید مظلوم حسین کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست سید مظلوم حسینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست سید مظلوم
کجا کربلا نور دو اینم کجا کربلا نور دو اینم کجا سید مظلوم حسینم کجا دیے خوش میں باپ اتنا تو علی کر سے نبا فمن حسینم کجا کربلا نور دو اینم کجا کربلا نور دو اینم کجا سید مظلوم حسینم کجا کربلا نور دو اینم کجا کربلا نور دو اینم کجا سید مظلوم حسین کجا کربلا نور دو اینم کجا کربلا نور دو اینم کجا سید مظلوم حسینم کجا تو حرم محترم پترا تو حرم محترم پترا اینا پہ افردائے بے صبر و تاب سکینہ شرارا بیکار سید مظلوم حسینم کجا کربلا نور دو اینم کجا کربلا نور دو اینم کجا سید مظلوم حسینم کجا کربلا نور دو اینم کجا کربلا نور دو اینم کجا سید مظلوم حسینم کجا کربلا نور دو اینم کجا کربلا نور دو اینم کجا سید مظلوم حسینم کجا تو دیے خوش میں باپ اتنا او علیہ منصور کے دست تو قلم کے بینی آئی مرا قرۃ العین آئی میرا قرۃ العین برادر عباس اے علمدار حسین برادر عباس اے علمدار حسین برادر عباس حسین جو آسائے یقین ای وقان شدہ صد شام جو آسائے یقین اثر دکھا قدم ہے اثر دکھا قدم ہے برادر عباس اے علمدار حسین برادر عباس اے علمدار حسین برادر
علمدار حسین برادر عباس کشتہ تیغ و سنین کشتہ تیغ و سنین برادر عباس علمدار حسین برادر عباس علمدار حسین کشتہ تیغ و سنین کشتہ تیغ و سنین برادر عباس علمدار حسین برادر عباس علمدار حسین برادر عباس کشتہ تیغ و سنین برادر عباس شہید تو کمر پکتا تو شہید تو کمر پکتا انت مقتوع یدی انت مقتوع یدی برادر عباس محرم زینب کلثوم تیرا خاموشی شمع بدلے حرم برادر نظر ویلا 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 ناریان سہرا نظر ویلا ناریان سہرا نظر ویلا عذابیان گرفا نظر ویلا عذابیان گرفا نظر ویلا ظالمان ردا نظر ویلا آئے شہید کربلا نظر ویلا آئے شہید کربلا نظر ویلا آئے شہید کربلا نظر ویلا اویلا ویلا اویلا ویلا نظر اویلا نظر 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 ویلا ناریان سہرا نظر ویلا عذابیان گرفا نظر ویلا ظالمان ردا نظر ویلا آئے شہید نظر ویلا آئے شہید کربلا نظر ویلا آئے شہید کربلا نظر ویلا قوت
السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیل، خصوصاً سیدی یا مولا یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین و حانی ابن ارواح و حبیب ابن مظاہر و حر شہید الریاض جميع شهداء کربلا و سیران کوفہ و شام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلطان یا ابا الحسن یا ابن موسیٰ رضا الراضی والقدر والقضاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا صاحب نصر والزمان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم مظہر الایمان، السلام علیکم امام الانس والجان، علمان 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 من فتنة الزمان من زوال الایمان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ، ان ماتم کرنے والوں کو صدوں سی سال سلامت رہو، ان کے گھروں کو آباد و شاد رہو، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کے بازوؤں میں قوت قمر بنی ہاشم عطا فرما، محمد والے محمد صلی اللہ